صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج 8 ذی الحجۃ المبارک اور اس کے حوالے سے خصوصاً تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعہ 8 ذی الحج کو رونما ہوا، اس پر گفتگو ہوگی۔ وہ ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانگی۔ اس سے پہلے چند ایک وظائف میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسم اعظم کے ذریعے دعا کیسے کی جائے، تو اس کے لیے سنن ابی داؤد میں جو حدیث مبارکہ کی سیاستہ کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی، اور یہ دعا بھی میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس صحابی رضی اللہ عنہ کی دعا کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ نے جب یہ دعا سماعت فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، اور اس اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتا ہے، اور جو کچھ مانگا جائے وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ یعنی یہ دعا ایسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت فرما دی اور فرما دیا کہ یہ دعا مانگنے والا اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے، تو اس کے تصدق سے دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ چیز جائز اور حلال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حرام چیزوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی منع فرمایا ہے، رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ دعا یہ ہے جو اسم اعظم پر مشتمل ہے، سماعت فرما لیجئے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان، لا الہ الا انت المنان، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اس کو پڑھیے، اور نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے دعا کے لیے پکارتا ہے، مجھ سے کچھ طلب کرنا چاہتا ہے، جو جب جس وقت بھی پکارتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ اس کے موقع پر ایمان لائے، اور ان کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بظاہر یہ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے اور شہید کرنے کی غرض سے مدینہ طیبہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پہنے ہوئے اور نورانی امامہ شریف پہنے ہوئے، اور نورانی حسن و جمال تو تھا ہی، سر اقدس سے پائے اقدس تک نور ہی نور، اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو بظاہر یہ نقصان پہنچانے کے ارادے سے سامنے آئے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت پڑی، وہ توجہات ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں تو بس دل کی دنیا بدل گئی، اور نہ صرف یہ خود ایمان لائے بلکہ ان کے ساتھ جو دیگر 70 لوگ تھے وہ بھی سب کے سب ایمان لا کر صحابیت کا بلند مقام پا گئے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، چونکہ اس وقت بھی عرب میں یہ رواج تھا، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس وقت کے وہ پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔ فرق صرف یہ ہوتا تھا
نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو فرمایا کہ تم ٹوپی کے ساتھ پگڑی باندھا کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، وہ ٹوپیوں کے بغیر باندھا کرتے تھے، ایسے ہی کپڑا لپیٹ لیا کرتے تھے پگڑی کے طور پر۔ بہرحال ان سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ جب ایمان یہ لائے، مشرف با اسلام ہوئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یوں مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری نہیں ہوگی، بلکہ ایک عظیم الشان جلوس کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے آپ کا ہم آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے۔ تو بس ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی اپنی پگڑیاں اتاری، اور وہ نیزے، وہ بچھیاں جو لمبی لمبی ہوتی تھیں، ان پر وہ جھنڈے کے طور پر لگا دی، اور یوں وہ نیزے، وہ برچھیاں، اور جن کے اوپر پگڑیاں لگی ہوئی ہیں، سفید کپڑے لگے ہوئے ہیں، جھنڈے کے طور پر لہراتے ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ترانے گاتے ہوئے مدینہ طیبہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حتیٰ کہ یہ وہی تو موقع تھا کہ جب بنو نجار کی بچیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر شکرانہ ادا کیا، اور وہ اشعار پڑھے کہ ہم پر تو طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، من ثنیات الوداع، ثنیات کی گھاٹیوں سے، وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہے، اذا دعا للہ داعی، جب تک اللہ کو پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے، جب تک دین کی طرف دعوت دینے والے دین کی دعوت دیتے رہیں، یعنی تا قیام قیامت اللہ کو پکارنے والے موجود ہیں، اللہ کے دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ تو بس وہ بچیاں یوں شکرانے کی دعا بھی مانگ رہی ہیں، ایک گیت بھی گا رہی ہیں، نعت بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ نعت پڑھ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت، گلہائے عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ اور اس موقع پر صحیح مسلم میں بھی موجود کہ بچے، نوجوان وہ گلیوں میں متفرق ہو گئے، پھیل گئے استقبال کے لیے، اور خواتین جو ہیں وہ چھتوں پر موجود ہیں، اور سبھی کیا نعرہ لگا رہے ہیں جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، ینادونا، وہ یوں پکارتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، وہ یہی نعرے لگا رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید، مرحبا۔ تو یہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے جلوس میں شامل تھے۔ اب انہی سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو اس شخص نے اللہ تعالی سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے کہ جب بھی ان کلمات کے ذریعے دعا کی گئی ہے اللہ تعالی نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی ان کلمات کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی ہے اللہ تعالی نے عطا کی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث پاک اور یہ دعا یہ سنن ترمذی میں موجود ہے، دونوں سیاہ ستہ کی کتابیں۔ اب دعا سماعت کر لیجئے، ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ سے، اس دعا کے تصدق سے، اسم اعظم کے تصدق سے کچھ بھی مانگے انشاءاللہ اللہ تعالی پورا فرمائے گا۔ تو خاص طور پر ہمارے تمام لسنرز کے لیے اور ان لسنرز کے لیے جو کسی بھی مصیبت یا پریشان حالی کا شکار ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، فاقہ کشی میں مبتلا ہیں، ایسے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ہم میں کمی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں میں نہیں دیکھ پاتے، دیکھنا چاہیے، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو دعا یہ ہے، کلمات یہ ہیں، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد
ولم یکن لہ کفوا احد. یعنی آخر کے چند کلمات وہ سورہ اخلاص کے ہیں. دوبارہ سماعت کر لیجئے. اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انشاءاللہ ان دونوں دعاؤں کے ذریعے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی حاجات طلب کیجئے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دعاؤں کے تصدق سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تصدق سے آپ نے جب فرما دیا تو ہمیں پختہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ان اسم اعظم والی دعاؤں کے تصدق سے ہماری تمام دعائیں بھی سماعت فرمائے گا، قبول بھی فرمائے گا، اور جو ہم مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے گا. جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی عظمت، رفعت اور شان تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کے تذکرے ابناءنا، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں آپ کو فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، صاحبزادے ہیں. خود نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں. حتیٰ کہ سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا، تمام جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا. اور ان کی عظمت، رفعت اور شان کیا ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اگرچہ یہ کم سن شہزادے تھے لیکن تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اپنے کندھوں پر سواری کروایا کرتے، اٹھا لیا کرتے، گود میں اٹھاتے، محبت فرماتے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے یعنی اس گھرانے کے غلامی کو اپنے لیے سند امتیاز سمجھتے، اور سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ محبت وہ بھی اعلیٰ. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تو لخت جگر ہیں. اور پھر ان عظیم ہستیوں نے، چاہے سیدنا امام حسن ہو، سیدنا امام حسین علیہم السلام ہو، انہوں نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے بہت زیادہ محبت کی. امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے ہاں پرورش پائی. سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وصال پا جانے کے بعد بھی یہ ہستیاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیگر امہات المومنین جن میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان سب کے پاس یہ موجود ہوا کرتے، کیونکہ وہ بھی عام مومنین کی تو مائیں ہیں ہی، لیکن ان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناطے سے بہت زیادہ ماں کا درجہ رکھتی تھیں. بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو سیدنا امام حسن حسین علیہ السلام ہی وہاں موجود تھے، جو آپ کی حفاظت کے لیے، جنہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تعینات فرمایا تھا، وہاں پر موجود. تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آپس میں محبت یہ بہت عظیم محبت تھی، بہت مثالی محبت تھی، اور اللہ کے اس فرمان کے یہ پیروکار بھی تھے، مصداق بھی تھے. رحماء بینہم، کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو آپس میں رحم کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 18 صاحبزادے، اور ان میں سے کسی صاحبزادے کا نام محمد ہے، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام عمر ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن و حسین علیہم السلام ہے. تو یوں یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، چاہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہو، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، آپس میں محبتیں بھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے گھرانے سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا خیال بھی ہے، ان سے محبت بھی ہے، اور میں اپنے گھرانے سے بڑھ کر یہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خدمت کرتا رہوں. تو یوں حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام ہوں، یہ ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں
تو اس موقع پر بھی کئی ایسے المناک واقعات پیش آتے ہیں جو آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام حسین علیہ السلام امام علی مقام مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہونے سے ایک دن پہلے تمام لوگوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فرزندان آدم علیہ السلام، موت فرزندان آدم علیہ السلام کے لیے اسی طرح لازم ہے اور باعث زینت ہے جس طرح نوجوان عورت کے گلے کے لیے ہار، اور فرماتے ہیں مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا، زیارت کا اس قدر اشتیاق ہے کہ جس طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام دیدار یوسف علیہ السلام کے مشتاق تھے، اور فرمایا کہ میرے لیے ایک مقتل تیار کیا گیا ہے جسے میں ضرور دیکھوں گا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے یعنی فوج یزید کے سپاہی میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کے شکم پر کر رہے ہیں۔ اس دن سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں جو قلم قضاء سے لکھ دیا گیا ہے، اور فرمایا ہم اہل بیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر راضی ہیں، ہم اس کی آزمائش، مصیبت اور بلا پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد سے ان کے پارۂ سرشت میں وہ سب ان کے پاس جمع ہوں گے اور ان کی وجہ سے میرے نانا جان علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیے ہوئے وعدے پورے فرمائے گا، اور جو ہمارے بارے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور ملاقات حق کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہے وہ ہمارے ہمراہ چلے۔ فرمایا میں کل انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ 7 ذی الحج کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر 8 ذی الحج کی رات جو ہے وہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے کعبۃ اللہ میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، روتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے گزاری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجائیں کرتے ہوئے گزاری، حتیٰ کہ اس موقع پر بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ایسی عظیم ہستیاں یہ بارہا عرض کرتی رہیں کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوفہ کی جانب تشریف نہ لے جائیے۔ یہ کوفی وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے برادر اکبر، آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا، حتیٰ کہ ان سے بھی بے وفائی کی، یہ آپ سے بھی بے وفائی کریں گے۔ ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ بہت زیادہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے منع کیا، لیکن سیدنا امام علی مقام علیہ السلام مقام صبر و رضا پر فائز تھے، اور آپ کو پتہ تھا کہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہ ہو کر رہے گی، وہ غالب آنے والی ہے، اور اس امتحان اور آزمائش میں نکلنا ہے، اس آزمائش میں پڑھنا ہے۔ بس امام علی مقام علیہ السلام تو خود بتا رہے ہیں کہ مقتل شہادت گاہ بھی تیار ہو چکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا تھا، سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جانتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جانتے تھے۔ ایک موقع پر کربلا کے مقام سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے رفقاء کے ساتھ جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کرب و بلا، تو آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے شہزادے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ تو یوں یہ تو ہستیاں راضی برضا تھیں، یہ جانتی تھیں کہ شہادت ہمیں حاصل ہونی ہے، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو انسان بظاہر مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان والا تبھی بنتا ہے جب اس کی ساری زندگی اور سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام، دیکھیے وہ کیسا وقت ہوگا، تصور کیجئے کہ لوگ دور دراز علاقوں سے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، حج کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام اللہ کے اس مقدس پاکیزہ گھر کعبۃ اللہ کو یوں روتے ہوئے الوداع کر رہے ہیں۔ اور وجہ صرف یہ تھی، آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مینڈا بنوں، کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ایسا بھی ہوگا کہ جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی حرمت پامال ہوگی۔ تو فرمایا میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جائے، یہاں خون ریزی کی جائے۔ اور ادھر یزید کے بھیجے ہوئے چند لوگ ایسے بھی تھے جو بظاہر حاجیوں کے لباس میں آئے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ بس خاموشی کے ساتھ معاذ اللہ یہاں پر کعبۃ اللہ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شہید کرنے والا کون ہے۔ تو بس سیدنا امام علی مقام علیہ السلام یہ سبھی جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ جیسے مدینہ طیبہ کو چھوڑا، سسکیوں میں، آہوں میں، اپنے مسکن کو چھوڑا، اپنے نانا جان علیہ الصلاۃ و تسلیم کے روضہ اطہر کو چھوڑا، کون یوں اپنے آبائی گھر کو چھوڑتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کو چھوڑتا ہے، جان ہی نکل جاتی ہے۔ لیکن صرف یہی بات سامنے ہے کہ ان مقدس مقامات کی حرمت پامال نہ ہو اور یہاں پر خون ریزی نہ ہو، بس بیت اللہ کو بھی یوں ہی اسی مقصد کی خاطر چھوڑیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نہ ہمیں اقتدار کا کوئی لالچ ہوس ہے، نہ ہی دنیا داری، نہ ہی حکمرانی کی کوئی ہوس ہے، صرف اور صرف حق کی خاطر اور ان عظیم مقامات کے تقدس کی خاطر میں ان مقامات کو چھوڑ رہا ہوں، میں مکۃ المکرمہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ لوگ عید کی خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ عید کا چاند کب سے نظر آ چکا ہے، 7 اور 8 ذی الحج ہے، ادھر لوگ جو حج کے لیے آ رہے ہیں وہ حج کی خوشیوں میں اور سعادتوں میں شریک ہیں، لیکن سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کوفہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، اور نہ صرف خود بلکہ تقریباً 145 سے 200 تک کی تعداد کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں آپ کے رفقا، جس میں چند ایک صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، تابعین علیہ رضوان ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور پھر بچے ہیں 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام سے لے کر 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 18 سال کے نوجوان شہزادے بھی ساتھ ہیں، سیدنا امام حسن علیہ السلام کے شہزادے ساتھ ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دیگر بھائی جو ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہ ان سے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے وہ بھی شہزادے ہیں، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور یہ قافلہ جو ہے عظیم قافلہ یہ کوفہ کی جانب روانہ ہو رہا ہے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کی سربراہی میں، اور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام نے 8 ذی الحج کی ساری رات جو ہے کعبۃ اللہ میں گزاری، روتے ہوئے التجائیں کرتے ہوئے گزاری، اور صبح 8 ذی الحج نماز فجر پڑھتے ہوئے بس اپنے خیموں کی جانب تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر روانگی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر کوفہ روانگی تک درمیان میں کئی منزلیں آتی ہیں، 18 سے 22 منزلوں کا خاص طور پر تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے تذکرہ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ یوں سیدنا امام حسین علیہ السلام حق کی خاطر اپنے خانوادے کو بھی قربان کرنے کے لیے کوفہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، اور کائنات انسانی نے، نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، فلک نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا کہ ایسا قافلہ ہے کہ جس میں کم سن شہزادے بھی ہیں، جس میں عزت مآب خواتین بھی ہیں، اور جس میں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس میں اطہر پر بوسے دیے، زبان چوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ کوفہ کی جانب روانہ ہیں۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا سکلین صاحب نے اور ابو بکر صاحب ہیں تحصیل ننکانہ گاؤں صدیق آباد سے. آپ کا شکریہ. وسیم سجاد صاحب ہیں، انہوں نے نام کا معنی پوچھا. سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور وسیم بھی اچھا نام ہے، ابھی اس کا معنی میرے ذہن میں نہیں ہے. محمد بلال جٹ صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ وعلیکم السلام. کہتے ہیں بھائی کیا بڑے جانور سے عقیقہ دیا جا سکتا ہے؟ جی بڑے جانور میں عقیقے کا ایک حصہ، 2 حصے، 3 حصے یہ شامل کیے جا سکتے ہیں قربانی کے ساتھ. اسی طرح ایک اور ہمارے لسنر ہیں سرگودا روڈ سے غلام دستگیر صاحب، کہتے ہیں سر جب ہم گھر میں جو کوئی کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو کام نہیں چلتا، لیکن کوئی جاب کرتے ہیں تو کام اچھی طرح چلتا ہے. اس بندش کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، شکریہ. جی اس کے بارے میں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ 3 روزے رکھیے نفلی، اور اشراق کی نماز پڑھ کے 10,000 مرتبہ، یہ فجر کی نماز کے بعد بھی یا رزاقو یا رزاقو 3 دن پڑھیے. اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ارشد صاحب ہیں فیصل آباد سے، اور علی رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، بیٹے کے لیے وظیفہ جی سورہ کوثر اس کو روزانہ کم از کم 111 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. صبا صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. انہوں نے گفٹ کے بارے میں کہا جی آپ کو گفٹ روانہ کیا گیا ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور فاطمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتی میں روز آپ کا پروگرام سنتی ہوں. کہتی ہیں کہ بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کسی کا خیال رکھا جائے، یہ بات تو ٹھیک ہے. اور کہتی ہیں کہ میرے گھر کے یہی حالات ہیں، میرے گھر کے حالات بہت ہی خراب ہیں، فاقے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں، لیکن کوئی بھی مدد نہیں کرتا. جی بالکل، یہ اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے سبھی معاشرہ، تمام مسلمان، حتیٰ کہ ریاست بھی اس کی ذمہ دار ہے. اور سب سے پہلے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اور آپ کے پڑوسی، اگر وہ بھی خبر نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل روز محشر خاص طور پر ان سے بھی پوچھا جائے گا. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ آپ ان کی توجہ دلائیے، اپنے پڑوسیوں سے بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ صبر کریں گی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ چند روزہ زندگی ہے، آزمائشیں ہیں. یہ آپ ہوں، میں، ہم سب مسلمان، اگر کوئی بھی مصیبت پریشانی آئے تو صرف ایک بات ذہن میں رکھیے، یہی سوچ لیجئے کہ ہماری مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں. واقعہ کربلا کو اپنے مد نظر رکھ لیجئے کہ وہ کیسے مصائب، کیسی تکالیف، کیسی آزمائشیں تھیں کہ 6 ماہ کے شہزادے بھی شہید کیے گئے، اور بڑے دیگر بھی کم سن شہزادے، نوجوان شہزادے شہید کیے گئے، حتیٰ کہ اپنا سارا گھرانہ سیدنا امام علیہ مقام علیہ السلام نے شہید کروا دیا، خود شہید ہو گئے. پانی، کھانا کتنے دنوں تک میسر نہیں آیا. تو بس اس چیز کو مد نظر رکھیے اور صبر کریں گے انشاءاللہ. سیدنا امام حسین علیہ السلام، اہل بیت رضوان علیہم رضوان، ان کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالی جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ آزمائش اور امتحان ہے، جو امتحان میں کامیاب رہتا ہے پھر اس کو بلند مقام دیا جاتا ہے. اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن اللہ فرماتا ہے ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اگر اچھے دن نہیں رہے تو یہ برے حالات والے دن بھی نہیں رہیں گے، دوبارہ اچھے دن لوٹ کر آئیں گے. بہرحال باقی ہمیں سب کو چاہیے کہ آپ کے لیے دیگر جو ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی موجود ہوں، جہاں ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے. توقیر وسیع صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کوٹ اسماعیل، تحصیل لالیاں، ضلع چنیوٹ سے. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم ممبرز کو سلام. جی وعلیکم السلام. زنیر افضل صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ایک نعت لگا دیں، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. نرگس ہاشمی صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ نے جو سوال پوچھا اس کا جواب اچھا آپ نے بتایا. جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو بھی. رضا
اچھا سبحان صاحب ہیں 112 گاف بے فیصل آباد سے کہتے ہیں رضا بھائی کیسے ہیں جی الحمدللہ. کہتے ہیں کہ پہلے کون سا درود شریف پڑھنا بہتر ہے وظیفے سے پہلے؟ جی کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. افتخار ڈوگر صاحب ہیں اور دیگر ان کے ڈوگر برادران سبھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں. ریگولر لسنرز میں شامل آپ کا شکریہ. ایک اور ہمارے لسنر ہیں ام زینب رضا صاحبہ ملت ٹاؤن سے، کہتی ہیں سلام مفتی صاحب جی. وعلیکم السلام. کہتی ہیں کیا عورت قربانی کے جانور پہ خود تکبیر کہہ سکتی ہے اور کھال اور گوشت کاٹ سکتی ہے؟ جی بالکل کہہ سکتی ہے، اگر اسے یہ طریقہ پتہ ہے کہ کیسے جانور کو ذبح کرنا ہے، تکبیر پڑھنا سبھی کر سکتی ہے. کم از کم وہاں موجود تو رہ سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ اپنی قربانی پر آپ موجود رہو. اسی طرح ان کے علاوہ میں جوائن کیا آمنہ صاحبہ نے، آمنہ مظہر صاحبہ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، سلام کہا جی. وعلیکم السلام. اور ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم، اپنے تمام مہمانان گرامی اور سننے والوں کے لیے آج کا مبارک تحفہ سیدنا خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی تسبیح سبحان ربی انت رحمان الحی القیوم. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی وظیفہ بنانا چاہیے. ابو بکر صاحب ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا، آپ کا شکریہ. آپ تک غالباً ہم نے گفٹ ارسال کر دیا، آپ تک پہنچ جائے گا. نصیر صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی جی. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کیا حال ہے جی الحمدللہ. کہتے ہیں میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ. منزہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں جی. وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور 96.6 کی پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ عصر اور عشاء کی 4 سنتوں میں قادہ اولا میں یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ بھائی پوچھنا یہ تھا کہ اگر تشہد سے آگے پڑھنا بھول جائیں اور کھڑے ہو جائیں یا ثنا پڑھنا بھول گئے تو سجدہ صاحب کریں گے یا نماز دوبارہ شروع کریں گے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. جی یہ واجب ہے تو سجدہ صاحب اس میں کریں گے. فرض اگر رہ جائے تو پھر نماز بالکل نہیں ہوتی، واجب رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب سے مکمل ہو جاتی ہے. عمر دراز صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی کیا حال ہیں جی. وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں بھائی کل میں نے آپ سے ایک عورت کے لیے وظیفہ پوچھا تھا جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا. مجھے یقین ہے کہ اس عمل سے اللہ پاک شفا دے گا. لقمان بھائی اس عورت کو مینسز نہیں آتے جس کی وجہ سے اس کا جسم موٹا ہو گیا ہے، تو کیا وہ وظیفہ ٹھیک ہے؟ جی وظیفہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو علاج بھی کروانا چاہیے. عائشہ صاحبہ نے، تبسم صاحبہ نے، یاسمین صاحبہ نے، نیاز رمضان صاحبہ نے، مدیحہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. کچھ دیگر لسنر ہیں ان کے سوالات رہتے ہیں، کل شامل کریں گے. ناظرین و سامعین کل کے ہمارے لسنر ان کا نام میں بول دوں. وارث صاحب ہیں، ان کے علاوہ وکیلہ بیگم صاحبہ ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے لسنر میں جنہوں نے درست جواب دیا ان میں مدینہ ٹاؤن سے ہیں ہمارے لسنر، انہوں نے نام نہیں لکھا. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا، ان میں ایک اور لسنر یہ وارث صاحب ہیں. تو ان لسنرز تک جنہوں نے بھی درست جواب دیا، ان 5 لسنرز تک انشاءاللہ ہم گفٹ ہیمپرز روانہ کر دیں گے. عید سے پہلے یا عید کے بعد ان تک پہنچ جائیں گے. آج کا سوال یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کس دن مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانگی کا سفر اختیار فرمایا؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام کس تاریخ کو، وہ تاریخ بتانی ہے، کس تاریخ کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے. جو ہمارے لسنرز پہلے اور صحیح درست جواب دیں گے 5 لسنرز کو ریڈیو ٹفینز FM 96.6 کی جانب سے گفٹ ہیمپرز روانہ کیے جائیں گے. ناظرین و سامعین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا